اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب کا خط نمبر 9، اور آپ نے یہ خط بھی معاویہ ابن ابی سفیان کے نام لکھا۔ ہماری قوم قریش نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا، اور ہمارے لیے غم و اندوہ کے سر و سامان کیے، اور برے سے برے برتاؤ ہمارے ساتھ روا رکھے۔ ہمیں آرام و راحت سے روک دیا اور مستقل طور پر خوف و دہشت سے دوچار کر دیا، اور ایک سنگلاخ و ناہموار پہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی گئی، مگر اللہ نے ہماری ہمت باندھی کہ ہم پیغمبر کے دین کی حفاظت کریں اور ان کے دامن حرمت پر آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارے مومن ان سختیوں کی وجہ سے ثواب کے امیدوار تھے، اور ہمارے کافر قرابت کی بنا پر حمایت ضروری سمجھتے تھے، اور قریش میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہم پر آنے والی مصیبتوں سے کوسوں دور تھے۔ اس عہد و پیمان کی وجہ سے جو ان کی حفاظت کرتا تھا، یا اس قبیلے کی وجہ سے کہ ان کی حفاظت کو اٹھ کھڑا ہوتا تھا، لہذا وہ قتل سے محفوظ تھے۔ اور رسالت مآب کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو پیغمبر اپنے اہل بیت کو آگے بڑھا دیتے تھے، اور یوں انہیں سینہ صفر بنا کر اصحاب کو نیزہ و شمشیر کی مار سے بچا لے جاتے تھے۔ چنانچہ عبیدہ ابن حارث بدر میں، حمزہ ابن عبد المطلب احد میں، اور جعفر ابن ابو طالب جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ ایک اور شخص نے بھی کہ اگر میں چاہوں تو اس کا نام لے سکتا ہوں، انہی لوگوں کی طرح شہید ہونا چاہا، لیکن اس کی عمریں جلدی پوری ہو گئیں اور اس کی موت پیچھے جا پڑی۔ اس زمانہ کج رفتار پر حیرت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسوں کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے میدان سعی میں میری سی تیز گامی کبھی نہیں دکھائی، اور نہ ان کے لیے میرے ایسے دیرینہ اسلامی خدمات ہیں، ایسے خدمات کہ جن کی مانند کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ کوئی مدعی ایسی چیز کا دعویٰ کر بیٹھے کہ جسے میں نہیں جانتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ بھی اسے جانتا ہوگا، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اے معاویہ، تمہارا یہ مطالبہ جو ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کر دوں، تو میں نے اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہیں تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، اور میری جان کی قسم اگر تم اپنی گمراہی اور انتشار پسندی سے باز نہ آئے تو بہت جلد ہی انہیں پہچان لوگے، وہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، اور تمہیں جنگلوں، دریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں میں ان کے ڈھونڈنے کی زحمت نہ دیں گے، مگر یہ کہ ایک ایسا مطلوب ہوگا جس کا حصول تمہارے لیے ناگواری کا باعث ہوگا، اور وہ آنے والے ایسے ہوں گے جن کی ملاقات تمہیں خوش نہ کر سکے گی۔ سلام اس پر جو سلام کے لائق ہو۔